مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاؤ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کھانے کے پاس ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ قدر نبی دائی کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والے، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا نو۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرا رہتی واجب الاحترام پیاری جماعت، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی دو آیتیں کریمات تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی، اللہ رب العالمین اس ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سامنے ذی وقار زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید المبارک کا دن نصیب فرمائے۔ عید عود سے مشتق ہے، یعنی بار بار لوٹ آنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بار بار لوٹ کر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی فضل و کرم ہے۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عید الفطر کے دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو سامنے ذی وقار حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عید والے دن شیطان روتا ہے، بہت روتا ہے، تو اس کے شاگرد جمع ہو کر کہتے ہیں، استاد جی کیوں روتے ہو، کس نے آپ کو رلایا ہے؟ تو شیطان ان اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ کسی نے مجھے رلایا نہیں، آج عید الفطر کا دن ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالی محبوب مصطفیٰ کی امت کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اسی وجہ سے میں زاروں قطار رو رہا ہوں کہ ہم نے اتنی محنت مشقت کی ہے کہ ان کو جہنم میں دھکیلنے کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو سامنے ذی وقار پھر اس کے چیلے، اس کے شاگرد کہیں گے، استاد جی ابھی کوئی اس کا راستہ نکالیں، ابھی کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا راستہ ہے، آپ کوشش کریں
استاد جی کیا کریں؟ تو شیطان کہے گا آپ راستے میں نکل پڑو. جو مسلمان حضور کے امتی جو ہیں ان کو دنیا کی کمائی میں یا دنیا کی لالچ میں ان کو ڈبولو، کسی طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ چل نہ پائے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے کہ ان کو جنت داخل نہ کرے. آپ یہ کوشش کریں. تو سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت ہمیں حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل ہمیں وہ کام نہ کروائے جن سے اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو. تو سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وہ کام کرائے جس میں اللہ اس کے رسول راضی ہوں. تو سامنے ذی وقار، یہ وہ عید الفطر وہ عید کا دن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اب میں اپنے بندوں کو کیا دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالی انہوں نے امت مصطفیٰ نے پورے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، یا باری تعالی انہوں نے روزے رکھے، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، آپ گواہ ہو جاؤ کہ جو بھی میرے بندے میرے دہلیز پر آئے، یعنی عید الفطر عید نماز پڑھنے کے لیے مجھ سے معافی مانگی، تو اے فرشتوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سامنے ذی وقار، اللہ تعالی ہمیں عید نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سامنے ذی وقار، ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پرانے کپڑے زیب تن تھے، آپ راستے میں جا رہے تھے. کسی صحابی نے پوچھا اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کپڑے پرانے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہیں، آپ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، تو آپ کے کپڑے پرانے پھٹے کیوں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا میرے روزوں کو قبول کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے روزوں کو قبول نہیں کیا تو نئے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے روزوں کو قبول کیا تو نئے کپڑے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو سامنے ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے پہ حضرت عمر فاروق کا گھر تھا. میں نے کہا بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ لے کر آگے چلوں. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں میں گیا، دستک دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے. تو صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آج خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے. آج خوشی وہ بندہ منائے جس کے روزے قبول کیے گئے، سبحان اللہ، جس کے عبادات نے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشی کرے. تو میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے روزوں کو قبول کیا یا نہ کیا، کہ آپ حضرت عمر فاروق جلالی صحابی تھے، آپ کی جلال سے اگر زمین کو ٹھوکر مارے تو وہ زمین بھی نکلی ہوئی تیل واپس کر دے۔ وہ عمر فاروق ہیں، جلالی صحابی، تو سامنے ذی وقار، لیکن یہاں وہ بھی خوف کی وجہ سے زار و قطار ہو رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے روزوں کو، قرآن کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو سامنے ذی وقار ایک بندہ پہاڑ پر چڑھ کر عبادت کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں نے جب ان سے سوال کیا، پوچھا بھائی کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں وہاں چڑھ کر پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب وہ بندہ چڑھ گیا، عبادت کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مقرر کیا کہ اس کو کھانا صبح شام کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بندے سے لیٹ ہو گئی، وہ بندہ وقت پر نہیں جا سکا۔ وہ بندے عبادت چھوڑ کر نیچے اتر آئے، بندوں کے دروازوں پر دستک دینے لگے، آپ مجھے کھانا دیں، مجھے روٹی دیں۔ ایک گھر دوسرے گھر 4 روٹیاں اس نے اکٹھے کی، جمع کیے، تو ایک کتا اس کے پیچھے لگا، کتا اس کے پیچھے لگا، خوف کی وجہ سے ایک روٹی اس کتے کو دی، وہ کتا روٹی کھا کر پھر بھی اس کے پیچھے لگ گیا، پھر دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، حتیٰ کہ 3 روٹیاں اس کتے کو دی، پھر بھی کتا بھونکنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا وہ کتا تو اتنا بے صبر ہے، یہ تو کھا لے، تھوڑا بھی صبر کر لے۔ تو اس کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا چہرہ اوپر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آج مجھے بولنے کا طاقت دے، بولنے کی، کہ میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو طاقت دی، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بے صبرا میں ہوں یا تو ہے؟ ایک وقت روٹی آپ کو اللہ نے نہیں دی، وہ بندہ لیٹ ہو گیا تو آپ نے بے شکری کی، بے صبری کی، ناشکری کی، اللہ کی دہلیز کو چھوڑ کر آپ نیچے اتر آئے اور بندے کے دہلیز پر گئے روٹی مانگنے کے لیے۔ بے شکر آپ ہیں، بے صبر آپ ہیں یا میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج شکر کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن دیا اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ بندہ اگر تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ کس شاعر نے کہا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، اوپر دے پاؤں والا۔ اگر ایک گناہ ہم سے ایک غلطی ہو جائے تو ماں باپ ناراض ہو کر کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جا، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ لاکھ گناہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے دربار سے نہیں دیکھے۔ تو سامنے ذی وقار میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح کو بازار جا رہے تھے
ایک لونڈی ایک غلام راستے میں زارو قطار رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے مائی صاحبہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ عرض کرنے لگ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں کسی کی لونڈی ہوں، کسی کی بندی ہوں، اس نے مجھے سامان لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ سامان میرے سے گم ہو گئے۔ ابھی گھر جاؤں گی، وہ سردار، وہ میرا آقا مجھے مارے گا، مجھے پیٹے گا، میں کسی یہودی کا بندی ہوں، لونڈی ہوں۔ تو سامنے ذی وقار، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی کو فرمایا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو سامنے ذی وقار وہ لونڈی کہنے لگی کہ آپ اتنا حسین و جمیل ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے ساتھ وہاں چلیں۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لونڈی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب یہودی کے گھر پہنچے، وہ یہودی باہر نکل آیا۔ جیسے وہ یہودی باہر آیا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دنگ رہ گیا۔ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس لونڈی سے پوچھا کہ میرا سامان کہاں ہے؟ اس نے کہا سامان کو چھوڑو، پھر اس کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے پر نظر پڑی وڈوہا کے چہرے پر، تو وہ دنگ رہ گیا۔ تو سامنے ذی وقار میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس لونڈی کو، یہ کیا لگتی ہے آپ؟ وہ کہیں میری لونڈی ہے، میری بندی ہے۔ تو اس نے کہا آپ اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ اس کو کچھ نہیں کہنا، جو اس کی قیمت ہے وہ میں ادا کروں گا۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں مکے کا رہنے والا محمد ہوں۔ تو اس نے کہا میں آپ سے قیمت نہیں لیتا، آپ 2 منٹ مجھے دیجیے۔ وہ یہودی اندر چلا گیا، اپنا کتاب اٹھا کر باہر واپس آیا، دیکھا کہ یہودی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخر الزمان ختم نبوت کے تاج پہننے والا جس کا نام محمد ہوگا، وہ رات کو معراج پر جائے گا، صبح کسی بندی کا وہ رہنمائی کرے گا، اس کا ساتھ دے گا۔ آج وہی آپ نے کیا، یہ میری بندی ہے، رات آپ معراج پر گئے ہوں گے۔ اس نے کہا جی آپ معراج پر۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آقا دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، وہ یہودی پیچھے بھاگتا ہوا حضور کے پیچھے آیا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھا کر بعد میں چلے جائیں۔ وہ یہودی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، فرمانے لگے آپ کلمہ پڑھیں۔ اتنے میں وہ لونڈی دوڑتی ہوئی اس اپنے سردار کو، اپنے آقا کو دھکا دیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کو لے کر میں آئی ہوں، لیکن آپ کلمہ پہلے اس کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ پہلے کلمہ مجھے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ دونوں ساتھ ہو جائیں، دونوں کو ساتھ ہی میں کلمہ آپ کو پڑھا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ساتھ ہی میں کلمہ پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی جو چیخ اٹھتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ تو سامنے ذی وقار اللہ تبارک و تعالی حضور دو جہاں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ ابھی آپ انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے، آج طریقہ سنیں اور طریقہ سمجھیں۔